أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک مطلع چند شعر ملاحظہ فرمائیں کہ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، راہ دشوار ہے جانے کی مگر جائیں گے. کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، راہ دشوار ہے جانے کی مگر جائیں گے، تم ہمیں روک نہ پاؤ گے بچھا کر بارود. جیسا کہ آج آپ نے نیوز دیکھی ہوگی، آج پھر حملہ شروع ہو گیا ہے. راہ دشوار ہے جانے کی مگر جائیں گے، تم ہمیں روک نہ پاؤ گے بچھا کر بارود، کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے. تم ہمیں روک نہ پاؤ گے بچھا کر بارود، کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے. اور نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے، نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے، کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے. نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے، نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے، کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے. اور 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ علی کی لاڈلی ہے خواہر جرار ہے زینب، علی کی لاڈلی ہے خواہر جرار ہے زینب، حسینی قافلے کی قافلہ سالار ہے زینب. علی کی لاڈلی ہے خواہر جرار ہے زینب، حسینی قافلے کی قافلہ سالار ہے زینب. اور صدا آتی ہے یہ کرب و بلا کے ذرے ذرے سے، صدا آتی ہے یہ کرب و بلا کے ذرے ذرے سے، شہیدو چین سے سوتے رہو بیدار ہے زینب، شہیدو چین سے سوتے رہو بیدار ہے زینب. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قبل هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام
على خيرة خلقه أجمعين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وما علينا إلا البلاغ المبين. صلوات بجبر محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. حضرات ناظرین کرام، سامعین حضرات، آپ کی خدمت عالیہ میں جس آیہ کریمہ کو پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا وہ آیت قرآن مجید کی کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وما علینا الا البلاغ المبین، ہم کو تو بس ابلاغ کرنا ہے حکم کو، لوگوں تک وہ پیغام پہنچانا ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، بس یہ کہ ہم پیغام رسانی کر دیں۔ یہ آیت بہت بڑے مقصد کو بیان کر رہی ہے۔ بہت سے لوگ کبھی کبھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ابلاغ رسالت تو ہوئی، پیغام رسالت تو پہنچایا گیا، لیکن ماننے والے نہیں آئے، ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوا۔ تو وہاں قرآن مجید سیدھا سیدھا یہ کہہ رہا ہے کہ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام تو حکم کو پہنچا دینا ہے، ابلاغ رسالت۔ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے کہ اتنی لمبی عمر، وہ 950 سال یا پھر 2500 سال جو بھی، یعنی اتنی لمبی عمر پانے کے بعد اور مستقل حضرت نوح نے جو پیغام رسانی کی ہے، لوگوں کو بلا بلا کر سنو اللہ کا حکم، میں اللہ کا رسول اور تم کو ہم یہاں تک، اور یہ سب سناتے سناتے آخر میں کہتے ہیں پوری عمر میں حضرت، یعنی اتنی لمبی عمر میں حضرت نوح نے جو پیغام رسانی و تبلیغ کی ہے صرف 80 آدمی ایمان لے آئے۔ اب کیا حضرت نوح کی طرف سے کمی نہیں تھی، قبول کرنے والوں میں کمی تھی، ورنہ ابلاغ رسانی میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ وہ تو اللہ کے نبی بن کے آئے تھے، لوگوں میں صلاحیت کم تھی کہ وہ کسب فیض کرتے، ورنہ حضرت نوح جو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جنت یہ جہنم اور یہ سب حق ہے، لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ظرفیت قبول کرنے کی۔ اور پھر یہ آیت پوری انبیاء کی تاریخ کو آپ ورق گردانی کیجئے تو ہر نبی کے دور میں ایسے ٹیڑھے لوگ، ایسے گمراہ لوگ جو یہ چاہتے تھے کہ آنے والا نبی اللہ کا نمائندہ ہماری اتباع پیروی کرے۔ بھائی آپ کے پاس کوئی رسالت تو نہیں ہے، فرض کیجئے آپ قوم کے قبیلے کے سردار ہیں، رئیس ہیں، بس اور تو کوئی وہ نہیں ہے۔ اگر آپ بہت پیسے والے سرمایہ دار ہیں تو بس سرمایہ دار ہے، کوئی اور منصب آپ کا نہیں ہے۔ لیکن جس کو منصب الہی ملا ہے وہ نبی خدا بن کر، رسول خدا بن کر آیا ہے، اور وہ تمہیں ہدایت دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ دراصل یہ ابلاغ رسالت، ابلاغ
اور حکم کا، پیغام کا پہنچانا وہ اس لیے کہ آنے والا نبی، آنے والا رسول، آنے والا خدا کا نمائندہ وہ چاہ رہا ہے لوگوں کو ہدایت دے سکے. مقصد ہدایت دینا ہے. اور پھر آیات بہت سی ہیں کہ ہم نے تم کو تو ہدایت کے راستے بہت سے دے دیے ہیں. ہدایت چاہے وہ ہدایت تشریعی ہو یا ہدایت تکوینی ہو. اس ہدایت تکوینی کو آپ فطری کہہ لیں کہ جو فطرت میں ہدایت رکھی گئی ہے، جو عقل ہمیں ہدایت دے رہی ہے. پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ رہنمائی، ہدایت کا راستہ بتا دیا ہے. اگرچہ ہم پیدا ہوتے ہی ہمارے اندر شعور تک نہیں تھا، لیکن اتنی سمجھ تو تھی کہ ماں کا دودھ کیسے پینا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہدایت فطری ہدایت ہے. ماں کی آغوش میں رہنے والا بچہ کسی اور کو نہیں پہچانتا، لیکن ماں کو پہچانتا ہے، باپ کو پہچانتا ہے. اسے اپنی خوراک کہاں سے پانی ہے، اسے یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے. حضرت موسیٰ کے لیے یہی تو ہے کہ جب وہ صندوق میں رکھا گیا اور فرعون نے پکڑا، اور اس کے بعد جو ہے یہ ہوا کہ دودھ پلانے کا انتظام ہو، بڑی بڑی دایا اور سب آئیں، سب نے لگایا کہ دودھ پی لے. وہ فطرت موسیٰ کی کہہ رہی تھی کہ ہم اسلام پر آئے ہیں، غیر اسلام والے کی کہ دودھ کو ہم منہ نہیں لگائیں گے. یہ فطرت تھی. بالآخر وہ بہن جو کنارے کنارے اور اشارہ اور یہ کہ ہدایت کیسے، اور یہاں تک کہ جب دیکھا کہ کسی کا دودھ بچہ نہیں پی رہا ہے، حضرت موسیٰ نہیں پی رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں میں ہدایت کروں، میں بتاؤں کس کا دودھ یہ پیے گا. معلوم ہوا کہ ماں کو بلایا گیا، اور یہ جو وحی ہوئی تھی ماں سے گھبرانے کی بات نہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے. اور یہاں تک کہ اشارہ اس بات پہ تھا ضرورت پڑے گی ہم تمہیں کو بلا کر تمہارا ہی دودھ پلوائیں گے. یہ حضرت موسیٰ. اور پھر وما علینا الا البلاغ المبین، یہ ہمارے لیے بس ابلاغ حکم، پیغام کا پہنچا دینا. لیکن جو ذمہ داری امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو پہنچانے کا، دین کو لوگوں تک پہنچانے کی جو ذمہ داری لی تھی، وہ تھا کہ قربانی کے ذریعے سے پہلے ہم اپنی قربانی پیش کریں گے، تب کہیں جا کے ہمارے اس ابلاغ رسالت اور اس ابلاغ حکم کا اثر ہوگا. آپ دیکھیے تمام انبیاء کی تاریخ، سب نے قربانیاں دی ہیں، سب نے اپنے اپنے حساب سے وہ جانثاری اور جافشانی کی ہے کہ جس کے بعد انہیں یہ نتیجہ ملا ہے کہ ان کی قوم نے ان کی باتیں سنی ہیں اور ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے گویا ایمان لے آئے، ان کی رسالت کو قبول کیا ہے. لیکن پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں کہ جیسی اذیت مجھے کی گئی، جس طریقے سے اذیت مجھے دی گئی وہ کسی اور کو نہیں دی گئی. چونکہ میں جس ارادے سے آیا تھا وہ یہ کہ کربلا کے واقعے کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام اور جناب زینب کا کردار کیا ہے. یہ اس موضوع پر میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو ذمہ داری بچپنے میں قبول کی تھی کہ دین ہم بچائیں گے قربانی کے ذریعے سے. نانا گھبرانے کی بات نہیں، وقت آئے گا بچے بھی قربان ہو جائیں گے. سب کچھ امام حسین نے بچپنے میں وعدہ کر لیا تھا. اس دن میں نے یہ بات کہی تھی کہ وعدہ خود اپنے لیے کر لینا اور ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے پہلے ان کی رضایت لے، تب کہیں جا کے وہ قربانی. لیکن امام حسین ابھی بچپنا ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے، نہ کوئی ہے، نہ بیٹا ہے، کوئی نہیں ہے، اور وہاں پر وعدہ کر رہے ہیں کہ نانا میں اپنی اولاد کو، اپنے بھائی کو جو قربانی میں پیش کرنا ہوگا ہم کر دیں گے. اور وہ قربان کیا. تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں
جو انتظام کیا تھا وہ انتظام یہ تھا کہ ساتھ میں جناب زینب اولیاء مقام کو لے کے گئے. آپ تاریخ پڑھیے، امام حسین کا سفر جہاں شروع ہوتا ہے مدینے میں آ کر لوگ کہہ رہے ہیں کیوں لے کے جا رہے ہیں، آپ جائیے عراق کے لیے. ہم نے سنا ہے جناب ام سلمہ کہتی ہیں میرے لال، میں نے تیرے نانا سے سنا ہے کہ میرا لال کربلا عراق کی سرزمین پہ قتل کیا جائے گا، بیٹا اکیلے جاؤ. بڑے بڑے مشورہ دینے والے آئے، آپ بیویوں کو نہ لے جائیے، بچوں کو لے جائیے. لیکن امام حسین عزم اپنے پورے جذبے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، نہیں جائیں گے تو پورے. یہاں تک کہ جناب زینب نے جب سنا کہا میرے بھائی سے مجھے تم الگ کرنا چاہتے ہو ابن عباس، نہیں میں جاؤں گی. اور پھر امام حسین لے کر گئے. لیکن یہاں پر امام زین العابدین کے ذمے اور جناب زینب کے جو ذمے کام لگایا ہے وہ یہ کہ 4 شخص تھے جو بڑے بہادر، اور وہ اگر ایک جگہ اکٹھا ہو جاتے، امام زین العابدین علیہ السلام، جناب مسلم اور جناب عباس اور محمد حنفیہ، یہ 4 آدمی اتنے بہادر کہ اگر یہ 4 اکٹھا ایک جگہ ہو جاتے کسی میں طاقت نہیں تھی کہ وہ شکست دے دیتا. سبحان اللہ. لیکن امام حسین نے جو حکمت عملی پیش کی ہے وہ یہ کہ محمد حنفیہ کو مدینے چھوڑا کہ آپ دیکھیے، اور جناب مسلم کو مکے سے آ کر کوفے کی طرف بھیج دیا اور وہ تنہائی مظلوم کوفہ بنے. اور کربلا میں آ کے امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے کہ بیماری لاحق ہو گئی، اور جناب عباس کے لیے کہ جو شجاعت اتنی تھی کہ 11 سال کی عمر میں صفین میں اسی نہر فرات کے نام، نہر فرات وہ بھی ہے، نہر فرات یہاں بھی ہے، نہر فرات میں جناب عباس نے جو شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا 11 سال کی عمر میں، لوگ تعجب کر رہے تھے یہ علی کا لال، یہ ثانی حیدر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور وہاں ایسی تلوار چلائی تھی اور اس کے بعد جنگ صفین ختم ہو گئی. لیکن تاریخ نے شجاعت حضرت عباس کو ایسے دہرایا، زبان پر رہا علی کا لال عباس، علی کا لال عباس. بچپنے میں یہ ہے، بڑا جوان ہو کر کیا کرے گا. سبحان اللہ. وہ جنگ صفین کی ہیبت حضرت عباس کی تاریخ میں پلٹتے یہاں تک کہ کربلا میں جب حضرت عباس گئے ہیں نہر فرات کی طرف، خالی مشکیزہ لے کے گئے ہیں، تلوار نہیں، نیزہ نہیں، خالی مشکیزہ ایک چھوٹا سا کوئی بس. لیکن لوگ کہتے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ جو سیسا پلائی ہوئی دیوار تھی نہر فرات کے کنارے، جو فوج کٹ گئی، صرف نظر دوڑائی. یہ جناب عباس کی نظروں میں یہ طاقت کہاں سے آئی؟ اور فوج کائی کے جیسے کٹ گئی. گویا اس کو اگر دیکھا جائے تو وہی جنگ صفین میں 11 سال کی عمر میں جو جناب عباس نے تلوار چلائی تھی اس کی ہیبت کربلا تک آئی، اور نظر دوڑائی تو فوج کائی کے جیسے کٹ گئی. جس کے نظروں میں اتنی طاقت ہو تلوار چلاتا تو کیا ہوتا. سبحان اللہ. جس کے نظروں میں اتنی طاقت ہے. یہ ہم نہیں، یہ راوی کہتا ہے. جناب مختار نے اس شخص کو پکڑا اور کہا کہ بتا تو نے کیسے عباس کے بازو کاٹے. کہا اس طریقے سے. کہا اچھا بتا تو نے وہاں پر کیا دیکھا. تو اس وقت اس نے یہ بیان کیا جناب مختار سے کہ میں نے دیکھا عباس خیمے سے نکلے اور آئے ایک ایسی اونچائی پر کھڑے ہو کر بس صرف نظر دوڑائی فوج پر. یہ فوج خود بخود ہٹ گئی. اچھا یہ شجاعت، یعنی جو ہیبت جناب عباس کی کربلا معلی میں. اب اس شجاعت کے بعد اگر تلوار دے دیتے جناب عباس کو تو کیا ہوتا. لیکن حسین نے جو
اس جگہ کا انتخاب کیا تھا، بیویوں کو ساتھ لائے تھے، بچوں کو ساتھ لائے تھے، وہ اس لیے تھا کہ ہمیں امتحان دینا ہے، قربانی دینا ہے اور دین اسلام کو بچانا ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا۔ آپ دیکھیے کتنے مواقع آئے ہیں، ظفر جین آئے، سایہ کر لیا، وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اجازت دیجئے ہم ان کو ختم کر دیں، نہیں نہیں۔ حضرت جبرائیل آئے، سایہ کیا، کیا ہو گیا سایہ، نہیں آج امتحان ہے۔ یعنی گویا حسین کے جذبے کو تو دیکھیے، حسین کے اطمینان کو تو دیکھیے، ادھر بچوں کی آلاتش کی آواز آ رہی ہے، لیکن حسین کے ہمت میں ذرا سے بھی کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، اپنے پورے اسی عزم و استقلال کے ساتھ۔ گویا حضرت عباس، امام زین العابدین اور محمد حنفیہ، مسلم ابن عقیل، میں ابھی یہی بات سوچ رہا تھا کہ یہ چار آدمی اکٹھا ہو جاتے تو کربلا کا کچھ اور رخ ہوتا، لیکن امام حسین علیہ السلام کو یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ چونکہ دین خطرے میں پڑ چکا تھا اور دین یزید کے ہاتھوں لگ چکا تھا، اور وہ اپنے منحوس ہاتھوں سے، منحوس ارادوں سے وہ چاہ رہا تھا دین کو ختم کر دیں، دین کو برباد کرنے، حلال کو حرام، حرام کو حلال۔ اور یہ وارث دین، وارث قرآن، وارث اسلام امام حسین علیہ السلام نے یہ جب رنگ بدلتے ہوئے حلال کو حرام، حرام کو حلال اور دین میں تبدیلیاں دیکھی تو حسین کو برداشت نہ ہوا۔ میں آغوش رسالت میں پلا ہوا ہوں، میں آغوش امامت میں پلا ہوا، خود امامت کا میں حقدار ہوں اور اس منصب پر قائم ہوں، مجھے برداشت نہیں ہے یزید اپنے منحوس ہاتھوں سے، منحوس ارادوں سے دین اسلام کو ختم کرے۔ کارنامہ کربلا کے واقعے کے بعد یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر دیکھا جائے اسلام آج بچا ہوا ہے، قرآن آج جو بچا ہوا ہے، کعبے کی حفاظت جو بچی ہوئی ہے، آج جو کچھ بھی اصل اسلام میں بچا ہوا ہے، ایمان کے نام پر، اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، وہ سب مرہون منت ہے دو شخصیتوں کا۔ اگر یوں کہہ لیا جائے اسلام کو حسین نے بچایا، دین کو حسین نے بچایا، اس قرآن کو حسین نے بچایا، تو حسین کو کس نے بچایا؟ حسین کے مقصد کو کس نے بچایا؟ جس نے حسین کے مقصد کو بچایا ہے اسے زینب و سجاد کہتے ہیں۔ امام زین آج پوری تاریخ یہی تو، امام حسین نے پوری قربانیاں دے کے اسلام کو بچایا ہے۔ اگر امام حسین نے قربانیاں دے کے بچایا، مقصد حسینی یہ تھا دین بچ جائے، مقصد حسین یہ تھا دین پر کوئی آنچ نہ آنے پائے، مقصد حسین یہ تھا حلال کو حلال رہے، مقصد حسین یہ تھا حرام حرام رہے، مقصد حسین یہ تھا دین بچ جائے، یہ تمام چیزیں۔ اور مقصد حسین کو بچانے کا مقصد صرف زینب و امام زین العابدین نے۔ آپ دیکھیے کہ جب امام حسین شہید ہو گئے، ختم، یزید یہ سمجھ رہا تھا بس یہاں سے قصہ تمام، یزیدی یہ چاہ رہا تھا کہ قصہ یہاں سے تمام، اور پھر وہ مصیبتیں ایسے حالات میں، امام زین العابدین بیماری میں، بستر بیماری پر ہیں، امام حسین کی شہادت کے بعد فوج آ گئی، بچوں پر وہ ظلم، اور گھوڑوں کو اس رفتار کے ساتھ لیا جا رہا ہے کہ گرد و خاک اس قدر زیادہ ہے، بچے دیکھ نہیں پا رہے ہیں، اور گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے کتنے بچے دب گئے۔ یہ بچے ماؤں کی آغوش میں، مائیں زینب کبریٰ کے ارد گرد، اے شہزادی ہمیں بچائیے، یہ زینب کا دل تھا ایسے حالات میں کہ جہاں صبح سے دوپہر تک لاشوں پہ لاشیں، جنازوں پہ جنازے گریہ کر رہی ہیں، لیکن اللہ رے یہ جذبہ زینبی۔ آپ بتائیے، آگ لگ گئی، خیمے جل رہے ہیں، لیکن اعتماد بے نفس زینب کا دیکھیے۔ ایسے میں بڑے بڑے بہادر عقل ہوش کھو بیٹھتے ہیں، لیکن یہ علی کی بیٹی تھی، یہ فاطمہ کی بیٹی تھی، ثانیہ زہرا ہے۔ کیا ہوا مدینے میں؟ یہی تو، دروازے پہ آگ لگا دیے، گھر دروازہ گرا دیے گئے، محسن کی شہادت ہو گئی،
بے ہوش ہو گئی، لیکن اس کے باوجود جب ہوش میں آئی ہیں تو کیا کیا؟ یہی این ابو الحسن، یعنی جذبہ. کبھی کسی کے پاس وہ جذبہ عالی ہوگا، مقصد عالی ہوگا، تو کبھی وہ مصیبتوں میں گھبرائے گا نہیں. تو اسی ماں کی بیٹی زینب گھبرائی نہیں، بار بار جا رہی. دیکھنے والے تعجب کر رہی ہے، یہ بی بی بار بار خیمے میں جا رہی آ رہی ہے، جا رہی آ رہی ہے، لیکن ہمت میں جناب زینب کی ہمت. اور جا کر ایک مرتبہ امام زین العابدین کو کندھوں میں بیٹھا اٹھا کے لے آئے. امام زین العابدین کو نہیں، امامت کو چلتے ہوئے خیموں سے نکالا ہے. امامت کا احسان کائنات پر ہے، اور امامت پہ احسان زینب کبریٰ کا ہے. یہ جو کارنامہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اتنا بعد میں بیماری کے حالت میں ہاتھوں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، اور شام و کوفہ اور سب جگہ وہ خطبات سب دیے، یہ امام زین العابدین کو کس نے بچایا؟ بچایا جس سے اسے زینب علیہ مقام کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پوری ذمہ داری، اعتماد بے نفس، مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا، یہ جناب زینب نے کربلا میں کیا ہے. جہاں پر کوئی ایک خاتون، آپ بتائیے جناب زینب کے لیے تاریخ یہی تو کہتی ہے کبھی گھر سے باہر قدم نہیں نکالا ہے. اور جس کے گھر عباس جیسے بھائی ہوں، حسین و حسن جیسے بھائی ہوں، اس کو کسی مصیبت پہ کبھی مبتلا نہیں ہوتے دیکھا ہے. آج وہ پہلی مرتبہ زینب بے ردا ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود حوصلے اور جذبے میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیے بچوں کو سنبھالنا، بیویوں کو، عورتوں کو سنبھالنا، اور سب کو یہ اطمینان دلانا، گھبرانے کی بات نہیں ہے. زینب بنت علی موجود ہے، اور عورتیں بار بار بنت علی بچائیے، کیا کریں. وہاں پر جناب زینب نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، دیکھیے امام حسین نے جو اپنی شہادت تک کام کیا وہ امام حسین کا کارنامہ ہے، لیکن اس کارنامے کو، حسین کے مقصد کو، حسین کے قیام کو، حسین کے انقلاب کو بچانا ذمہ داری ہے یہ زینب علیہ مقام کا. اور امام حسین نے کربلا مدینے سے جب چلتے ہوئے جناب زینب کو ساتھ لیا، وہ اسی لیے مقصد تھا، یہی مقصد تھا زینب کو ساتھ رکھنے کا، کہ میرے قیام کو، میرے مقصد کو، میرے انقلاب کو، میری شہادتوں کو اگر کوئی عزت دینے والا ہے، میری ذات کو کوئی بچانے والا ہے، تو وہ میری بہن ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جناب زینب کو لیا، اور جناب زینب نے وہی کارنامہ انجام دیا جس اعتماد کے ساتھ امام حسین نے جناب زینب کو ساتھ لیا تھا. اور لے کر جناب زینب، اور پھر یہ کربلا سے قافلہ چل گیا، ہاں کوفے پہنچا. کوفے میں آپ تاریخ پڑھیے، دیکھیے کہ جہاں پر یہ اعلان ہو رہا ہے ہادی سبایا رسول اللہ، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، اسیر کر کے لائی گئی ہیں. اسیری کے عالم میں جو آزادی دکھائے، اسیری کے عالم میں بھی جو اپنے ذہن کو کھلا ہوا پائے، اسے زینب کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جہاں پر تماشائی ہیں، غیر ہیں سب. اور کوفہ وہاں کہ جہاں پر زینب شرمندگی سے اپنے بالوں سے چہرہ چھپائے ہوئے، لیکن اس کے بعد بھی مقصد یہ ہے کہ اپنے بھائی کے پیغام کو یہاں پہنچانا ہے. اور پہنچایا. ابن زیاد کے دربار میں گئی ہیں، اور بڑے شان سے ایک عورت ہوتی ہے، روتی ہے، لیکن رونے پہ بہرحال وہاں تازیانے اور اس قدر جو مصیبتیں وہ تو آپ کو ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اطمینان جناب زینب کا. اور پھر جب ابن زیاد کے روبرو ہو کر اس نے دیکھا اور کہا ہم تمہیں اسیر کر کے، اہل بیت حرم کو اسیر کر کے، اور حسین کا سر و سب، اے زینب دیکھا تمہارے بھائی کو خدا نے کیسے. اب یہ سننا تھا کہ اتنی بڑی قربانی، یہ کوئی معمولی عورت تو نہیں تھی، یہ پروردہ عصمت تھی، یہ پروردہ امامت و رسالت تھی. یہ وہ بی بی ہے جس کے گھر سے شجاعتوں کو پروان چڑھایا گیا.
یہ اس کی بیٹی ہے 40 ننگی تلواروں کے بیچ میں اطمینان سے سونے والے علی کی بیٹی ہے. وہاں باپ ننگی تلواروں میں سویا ہے, یہاں تلواروں کے بیچ میں زینب نے قربانیاں پیش کی ہیں, سجدے کیے ہیں اور اپنے اطمینان کو بتایا ہے. تو جناب زینب کا کردار ہے. وہی کوفہ اور پھر کہہ کے ابن زیاد, یہ ایک الگ نام لے لیا, لیکن پھر ابن مرجانہ, یہ ہمت, یہ شجاعت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابن زیاد صرف کہہ دیتی تو کام چل جاتا, لیکن ابن مرجانہ کہہ کے زینب کا پکارنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مجھے کہہ رہا, میرے بھائی کو کہہ رہا ہے. ہاں بھائی میں بتاتی ہوں تیرا نام ہی یہ ہے جناب زینب. یہ صرف یہ نہیں تھا کہ صرف ابن زیاد کو للکار کے کہہ دیا, نہیں, بلکہ اپنے بھائی کے قیام کو, اپنے بھائی کی شہادت کو اور اس کے مقصد کو یوں اس دربار میں بیان کیا اور کہا ہرگز میرے بھائی کے اوپر بات نہ کرنا. اگر تو کہتا ہے انہیں قتل کر دیا, بھائیوں کو قتل کر دیا, بیٹوں کو قتل کر دیا, بھانجوں کو بھتیجوں کو قتل کر دیا, یہ قتل کر دینا تیری شقاوت تھی, لیکن یہ میرے بھائی کی سعادت تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیا سمجھتا ہے, تیری شقاوت ہے, ان کی سعادت ہے, اور اس سعادت کو میں تجھے تیرے دربار میں بتا رہی ہوں. تو اگر اسے ذلت سمجھ رہا ہے, میری نظر میں تو یہ ہے ما رأیت الا جمیلا. ایک صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد. یہ جناب زینب ادھر سے امام زین العابدین علیہ السلام اپنا کارنامہ کر رہے ہیں. موقع پا کے امام زین العابدین اپنی فصاحت و بلاغت کو زبان کھول رہے ہیں, تو ابن زیاد کیا کہہ رہا ہے, یہ کوفے کی منزل ہے, لیکن جب شام کی منزل آتی ہے وہاں پر دونوں نے مل کر, یہاں بھی وہاں بھی, لیکن یہاں پر کچھ نقشہ الگ ہے, وہاں پر کچھ نقشہ الگ ہے. یہاں پر صرف ابن زیاد ہے جو گورنر ہے, وہاں حاکم اسلامی ہے جسے یزید پلید کہتے ہیں. اور یہاں پر ایک گورنر کے لیے چلیے اس کو للکاریے کو, وہاں یزید کو للکارنا بڑا مشکل تھا, لیکن جناب زینب نے بھی وہی کام کیا. اور امام زین العابدین علیہ السلام نے دونوں کے خطبے پڑھیے شام میں, پتہ چلے گا ان خطبوں کے ذریعے یزید کو رسوا کرنے والی ذوات مقدسہ کا نام ہے زینب اولیاء مقام اور امام زین العابدین. آپ جناب زینب کے خطبے کو تو دیکھیے, جہاں پر جناب زینب خطبہ دینا چاہ رہی ہیں اور حکم ہو رہا ہے ان کی آواز کو اتنا, ان کی آواز کے مقابل اتنی صدائیں بلند کرو کہ ان کی آواز لوگوں تک نہ جانے پائے. گھوڑوں کو اتنا لگام لگایا گیا کہ ہنہنانے لگے, اونٹوں کو اتنا لگام کسا گیا کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں, تلوار سے تلوار, نیزوں سے نیزے ٹکرانے لگے. اس قدر جھنکار کی آواز تھی کہ زینب کلام کر رہی تھی اپنے بابا کے لہجے میں, تو اختیار بھی تو بابا کا دکھانا چاہیے. نیابت حسین کی ہے, نیابت علی ابن ابی طالب کی ہے, تو وہ نیابت میں کچھ کردار بھی, کچھ اثر بھی تو ہونا چاہیے. ایک مرتبہ جناب زینب نے محسوس کیا کہ یہ سازش کے تحت آوازوں کو اتنا بلند کیا جا رہا ہے کہ میری آواز دب جائے. اب یہاں زینب نے اپنا اختیار دکھایا ہے, میں مولائے کائنات کی بیٹی ہوں. اور پھر اس وقت ایک مرتبہ زینب نے آواز دی, اس کو تو یہ زینب کی آواز سن کر کہ چپ ہو جاؤ, یہ سن کر گھوڑے چلا رہے تھے لیکن ان کی آواز بند, اونٹ چلا رہے تھے لیکن ان کی آوازیں بس, تلوار سے تلوار ٹکرا رہی تھی لیکن آوازیں کچھ
بس یہاں پر آواز صرف زینب اولیاء مقام کا تھا اور یہ اختیار دکھا کر بتا دیا. تم کیا سمجھتے ہو یہ تو یہاں پر ہم اختیار دکھا رہے ہیں, یہ اختیار زینب کربلا میں بھی دکھا سکتی تھی, یہ اختیار کربلا میں ابو الفضل العباس بھی دکھا سکتے تھے, لیکن یہ جناب زینب نے. اور پھر وہی دربار شام کہ جہاں پر جناب زینب کا بھی خطبہ اور امام زین العابدین علیہ السلام نے وہاں پر اس ماحول میں کہ جہاں پر سارے بنی امیہ والے, سارے شام والے اور سب مخالف تھے, اہل بیت کے سب مخالف تھے امام امیر المؤمنین کے, بس صرف نام کا کلمہ پڑھ رہے تھے رسول اللہ کا, اور اسلام دین نام بس نام کا تھا. لیکن وہاں سب کو معرفت تھی کہ حسین کون ہے, محمد مصطفیٰ کون ہے, علی مرتضیٰ کون ہے, فاطمہ زہرا کون ہے, خدیجۃ الکبریٰ کون ہے. وہاں پر امام زین العابدین علیہ السلام نے جب اس خطیب کو دیکھا اور اس کے بیان کو سنا تو کہا بس سن, تو نے مخلوق کی خوشنودی کے لیے یہ سب کیا ہے, تو نے غضب پروردگار کا سودا کیا ہے. ایک اسیر آدمی اتنے بڑے دربار میں اور درباری خطیب کو مخاطب کر کے, یہ جملہ کم نہیں ہے, وہ بھی یزید کے سامنے, تو نے اس کی خوشنودی کے لیے سب ہم کو. آج کا کوئی دور ہو, کسی خطیب کو کسی کو کوئی آرڈر دے دیا جائے, کوئی حاکم بڑا وہ کہہ دے تو ہمت نہیں ہے کوئی اس کے سامنے کہ تو اس کا. معلوم ہوا امام زین العابدین نے کہا خطیب میں تجھے نہیں کہہ رہا ہوں, اسے کہہ رہا ہوں, اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ تجھے حکم دیا اور میرے سامنے میرے دادا. سبحان اللہ. اور یہ جرأت حیدری ہے, یہ جرأت علوی ہے جس کا اظہار کبھی زینب کر رہی ہے, کبھی امام زین العابدین کر رہے ہیں, حاکم خاموش ہے. یہ ذمہ داری جناب زینب, یہ ذمہ داری جناب امام زین العابدین, یہ از جانب اللہ تھا جس کو اللہ امام حسین علیہ السلام نے منتخب کیا تھا. اور وہی دعا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے بیماری, اور پھر جناب زینب کو بہن, یہ ساری ذمہ داریاں آپ کے ذمے. اور پھر جناب زینب نے اس طریقے سے امام زین العابدین علیہ السلام نے اس طریقے سے, جو آپ یہ دیکھیے کہ امام زین العابدین علیہ السلام جب جا کر اس منبر پر کہ میں کون ہوں, پہچانو میں کون ہوں, ابن صفا والمرمہ اور ابن زمزم والصفا, اور یہ تمام چیزیں مولا امام زین العابدین علیہ السلام, اور جب پہچنوا کے میں اس کا بیٹا ہوں, میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو سب سے اچھی صفا کرتا, صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا تھا, اور جو سب سے اچھا تلبیہ کہتا تھا, سب سے اچھا لبیک کہتا تھا, یہ ساری چیزیں پہچنوا کے کہ جو قاب قوسین ادنی اقترابا کی منزل تک گیا ہے, اور وہاں پر خدا کے سامنے اور اس کے سامنے ایک پردے کا بس فاصلہ تھا, میں اس کا بیٹا ہوں. یہاں تک کہ انا ابن محمد المصطفیٰ وابن علی المرتضی وابن فاطمۃ الزہرا وابن خدیجۃ الکبریٰ. یعنی جہاں پر علی کے خلاف اس قدر سازش کی گئی تھی کہ علی نے نماز میں سجدے میں تلوار ضربت کھائی ہے, کسی کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ علی نماز پڑھتے ہیں. جہاں پر یہ فکر ڈالی گئی ہو, وہاں امام زین العابدین بیان کر رہے ہیں انا ابن علی المرتضی. اور پھر مولا علی کو الگ سے خطاب, ایک الگ وہ کہتے ہیں, تعارف کراتے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مارقین کے ساتھ, ناقصین کے ساتھ, قاصدین کے ساتھ تلوار چلائی ہے. یہ اور پھر وہی شام کے جہاں پر ابو سفیان کی اولاد, جہاں پر بنی امیہ کی اولاد, وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر رسول اللہ سے ساری جنگیں, اور وہاں امام زین العابدین کہہ رہے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے مشرکین کے بڑے بڑے سرماؤں کو ناک رگڑ دی اور ان میں جرأت نہ ہوئی. شام میں بیان کر رہے ہیں یہ جرأت امام سجاد کی, گویا وہ مقصد حسینی کو بیان کرنے کے لیے, پیغام حسینی کو وہاں تک پہنچانے کے لیے شجاعت درکار تھی, بہادری چاہیے تھی, جذبہ تھا, حوصلہ تھا,
तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इमाम जनाब ज़ैनब ने मिलकर ये काम किया, और दोनों की और उनकी काविशों का नतीजा था कि मक़सद हुसैन शाम तक पहुंचा, और शाम में जाकर सिर्फ यही नहीं हुआ बल्कि यजीद को रुसवा कर दिया, बनी उमैया को रुसवा कर दिया। ये तो जनाब ज़ैनब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये सोचकर अच्छा हुआ इन्होंने मेहमान बुला के रखा था, हम बुलाते ना आते, लेकिन इन्होंने मेहमान भी बुलाया था हमें असीर करके। असीरी के आलम में जो अपनी कामयाबी का ऐलान करवाए उसे ज़ैनब व सज्जाद कहते हैं। बस मैंने आपकी ज़हमत को ख़त्म किया कि ये कारनामा मामूली नहीं था। ज़ैनब व सज्जाद के जिन्होंने अपनी नज़रों के सामने कहीं भाई का सर जनाजा कटा हुआ, सीने पे बर्छी, कहीं पर चचा के बाजू कटे हुए और जिस्म नहर फरात पर, कहीं पर माँ जाया, कहीं पर बाप का लाशा कटा हुआ, और फिर वो ज़ैनब जिसने अपने नज़रों के सामने ये तमाम मंज़र को देखा था। भाई कत्ल हो गया, अला क़द क़ुतिल हुसैन बिकरबला, अला क़द ज़ुबिह हुसैन बिकरबला, और ज़ैनब ने यहाँ तक देखा था कि पायमाल लाश टुकड़े टुकड़े। हाँ, जब ज़ैनब ने अपने को लाश हुसैन पे गिराया था तो जनाब ज़ैनब चाह रही थी कोई ऐसी जगह मिल जाए मैं अपने भैया का बोसा तो ले लूँ। इमाम सज्जाद देख रहे थे फूफी अम्मा क्या कर रही हैं, फूफी अम्मा क्या कर रही हैं, ए मेरे लाल मैं चाह रही हूँ, अरे कोई जगह तो मिल जाए जहाँ मैं अपने भाई का बोसा ले लूँ। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन के शहादत का पैगाम, इमाम हुसैन की शहादत पूरा वाक़या ये दोनों शख्सियतों ने ऐसा बयान किया है। ये कमाल है दो शख्सियतों का कि जनाब ज़ैनब औरत हो के लेकिन बहरहाल वो पैगाम पहुंचाया, कूफे में हो या शाम में हो। लेकिन ये सफ़र की पहली दूसरी आज ये 3 तारीख हो गई या 2 तारीख हो गई। हाँ, पहली तारीख को सफ़र के शाम पहुँचे थे। अल्लाह अकबर, ये कैसा सफ़र था। आप तो याद कर सिर्फ सुन रहे हैं ना, आपने ये सुना है कि पहली सफ़र को, लेकिन जिसने इन मुसीबतों को देखा है अपनी नज़रों के सामने कि जब शाम ये काफ़िला पहुंच गया अहले हरम का तो बाबू सात पर रोक दिया गया। कहते 24 घंटे रोक दिया गया, कहते 48 घंटे रोका गया, कहते नहीं 72 घंटे रोका गया है। ए अजीज़ो ये 24 घंटे, ये 48 घंटे, ये 72 घंटे रोक देना ये रुसवाई का नतीजा था। ज़ैनब व सज्जाद अरे ये रुसवाई देख रहे थे लेकिन नहीं, ये इज्जत में बदलने वाला था। ज़ैनब ने सब्र किया, ए बच्चों घबराना नहीं। ए अजीजो ये 72 घंटे क्यों रोका गया था, 70 घंटे क्यों रोका गया था, 48 घंटे? वो इसलिए कि दरबार सज जाए, मेहमान आ जाए सब, और उसके बाद इन्हें ले जाया जाए। अल्लाह अकबर। अब जब बाबू साहब पे इतना देर रोक कर ये काफिला चला, कैसे चला मालूम है? हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, एक रसन 12 गले थे, 12 बाजू थे और एक छोटी सी बच्ची उसके गले में रसन। आप सोचिए कैसे ये काफिला गया होगा। अक्सर उस बाजार शाम से जब गुजरना होता था, हम जब काफिले के साथ चलते थे 10 मिनट लगते थे या 15 मिनट लगते थे या बहुत ज़्यादा 20 मिनट में वहाँ पहुँच कर सबको रोक कर कहाँ से आप गुजर के आए हैं ये मंजर याद करके वो ज़ायरीन रोते थे। मैं कहता तो रोइए जितना रोना हो, जिन्हें रोना था रोने नहीं दिया गया। अरे जिन्हें रोना था उनको रोने पर तमाचा लगाए गए, दिल लगाए गए। ए अज़ादारो अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। ये सैयदुल शुहदा का गम है ना, आइए असीरों पर रोना चाहते हैं, शाम चलिए। वहाँ पर मैं ज़ायरीन को रोक के कहता था, देखा आप ये रास्ता जो तय करके 10 मिनट 15 मिनट बाजार से गुजर के आए हैं, आपने बड़ी आसानी से ये गुजार लिया। आप गुजर के यहाँ तक आ गए हैं, आपको किसी ने आग तो नहीं डाला, किसी ने गर्म पानी तो नहीं डाला, किसी ने पत्थर तो नहीं मारा। अरे ये रास्ता 10 मिनट का अहले हरम ने 24 घंटे में तय किया था कि ऊपर से कोई आग बरसाता
تھا, کوئی پتھر مارتا تھا. اور بیویاں کس طریقے سے کن مصیبتوں کے ساتھ اس راستے کو طے کر کے آئی ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ ایک خاتون نے ایک پتھر سے حسین کے سر کا نشانہ لیا. پیشانی حسین پر وہ پتھر آ کے لگا, پیشانی پھٹی, خون بہ رہا تھا. زینب طلب گئی, اے میرے ماں جائے, ارے یہ زینب تیری پیشانی سے خون بہتے دیکھ. اجرکم علی اللہ. بس ایک واقعہ اور آپ کی زحمت کو تمام کر دینا ہے. اے عزیزو, یہ قافلہ پہنچا اور وہ مقام ابھی بھی موجود ہے. یزید کا دربار اوپر ہے جہاں پر وہ بیٹھا منحوس امام حسین کے سر سے بے احترامی کر رہا تھا, اور سامنے کٹہرا بنا ہوا, تو اسی کے پیچھے وہ ممبر ابھی بھی بنا ہوا ہے جس میں امام زین العابدین نے جا کے خطبہ دیا تھا. وہ کٹہرے میں اہل حرم کھڑے تھے اسیری کے عالم میں. کون کون؟ فاطمہ کی بیٹی تھی نا, کون علی کی بیٹی تھی, کون غیرت عباس, غیرت دار عباس کی بہن تھی, شہزادی تھی. اللہ اکبر. تو یہ صرف سن لینا آسان ہے, یہ سن لینا آسان ہے, لیکن جن کے سامنے بے پردہ مائیں بہنیں موجود تھی, وہ میرا مظلوم امام سید الساجدین تھا. ارے جو نظروں کو جھکائے تھا, ارے کیسے میں دیکھوں میری پھوپھی میری ماں بے بخلا چادر ہے. اے میرے پروردگار, جو مقروض ان کے قرضوں کو عطا فرما, جو مرحومین چلے گئے حاضرین کے اموات کی مغفرت فرما. ہم سب کو پروردگار توفیق دے حق قبول کرنے کے, دین, اسلام, مذہب, اہل بیت کی معرفت اور اہل بیت کی محبت اپنے دل میں بسا. کربو بلا تم پر سلام, اے شہیدہ وفا تم پر سلام. فاتح کربو بلا تم پر سلام. بے سہاروں کا سہارا بن گئے, یا علی مشکل کشا تم پر سلام. اے شہیدان وفا تم پر سلام. فاتح کربو بلا تم پر سلام. خون سے لکھی ہے تاریخ وفا, اے سکینہ کے چچا تم پر سلام. اے شہیدان وفا تم پر سلام. فاتح کربو بلا تم پر سلام. پرورش کی ہے خدا کے دین کی, یا جناب سیدہ تم پر سلام. اے شہیدان وفا تم پر سلام. فاتح کربو بلا تم پر سلام. ایک سر تم نے بچایا دین کو, جان محبوب خدا تم پر سلام. اے شہیدان وفا تم پر سلام. فاتح کربو بلا تم پر سلام. ہر مصیبت پر کیا شکر خدا, خال شاہ خدا تم پر سلام. اے شہیدان وفا تم پر سلام. فاتح کربو بلا تم پر سلام. کربلا سے شام تک بات حسین, بے قصوں کے نا خدا تم پر سلام. اے شہیدان وفا تم پر سلام. فاتح کربو بلا تم پر سلام. کہہ رہا ہے قوم کا ہر نوجوان,
شہیدان وفا تم پر سلام، فاتح کرب و بلا تم پر سلام، خون سے لکھی ہے تاریخ وفا، اے سکینہ کے چچا تم پر سلام، اے شہیدان وفا تم پر سلام، فاتح کرب و بلا تم پر سلام، لائے خیمے تک جوان بیٹے کی لاش، وارث صبر و رضا تم پر سلام، اے شہیدان وفا تم پر سلام، فاتح کرب و بلا تم پر سلام، اے شہیدان وفا تم پر سلام۔ یا حسین